بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، آپ کی محبت کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے چینل کو لائک کیا، لیکن مزید آپ کی محبتوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم آپ کے لیے ہر روز یا ایک دو دن بعد یا ہفتے میں 3-4 بار آپ کی خدمت میں نئے نئے موضوعات لے کر حاضر ہوا کریں گے۔ آج کا جو موضوع ہے بہت ہی حساس موضوع ہے اور انتہائی دکھ اور کرب والا موضوع ہے۔ ابھی میں ٹی وی پہ نیوز دیکھ رہا تھا کہ ہمارا جو ایک علاقہ ہے افغانستان کے بارڈر پہ، اس میں سرحد پار سے دہشت گردی ہوئی ہے۔ ہمارے 6 جوان شہید ہو گئے۔ شہادت کا رتبہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے چن لیا ہو۔ چنے ہوئے لوگ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگوں میں شامل ہوتے ہیں اور ان کے لیے اللہ کریم نے پہلے ہی انعام رکھا ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس شہادت کی وجہ بنتے ہیں، ان کے لیے کون کون سے عذاب ہیں، کون کون سی اذیتیں اور تکلیفیں ہیں، وہ اس دنیا میں بھی ان کو جھیلتے ہیں۔ آخرت کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات جانتی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ISPR کے پلیٹ فارم سے یہ بیان جاری ہوا، پڑھ کر بہت دکھ ہوا۔ ISPR پاک آرمی کا ایک معتبر ادارہ، انتہائی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ ایک ایسا سلوک کیا جا رہا ہے، پاکستان سے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی۔ جبکہ ہم امریکہ میں ابھی ریسنٹلی وزیر اعظم عمران خان صاحب ہو کر آئے ہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہو کر آئے ہیں، DG ISPR اور دیگر جو ہمارے آرمی کے اعلیٰ عہدیدار تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ اس میں یہ بات طے پائی تھی کہ ہم افغان جنگ کو ختم کرانے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں گے، طالبان سے بات چیت کریں گے، امریکہ بھی اپنا اہم کردار ادا کرے گا، ہم بھی کریں گے۔ تو پھر تکلیف کس کو ہے؟ اس کی بہت واضح اور چھوٹی سی دلیل میں یہ دوں کہ پچھلے دنوں کلبھوشن یادیو کا جو مسئلہ اٹھا، انڈیا کو ایک عبرتناک شکست کھانا پڑی عالمی عدالت میں۔ جج صاحبان نے جو ان کے خلاف فیصلہ دیا، بالکل حقائق پر مبنی، سچائی پر مبنی اور خطے کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق فیصلہ تھا۔ اس کی سب سے زیادہ تکلیف انڈیا کو ہوئی۔ انڈیا نے اپنا جو کتھارسس ہے، اپنا غصہ نکالنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے جو افغانستان کے سرحد لگتی ہے اس میں ایک بزدلانہ کردار ایک بار پھر ادا کیا۔ بارڈر پر جو جھڑپیں ہوتی ہیں ایروز، چلیں ٹھیک ہے، ہوتی ہیں، اس کا منہ توڑ جواب بھی دیا جاتا ہے، لیکن یہ جو براہ راست ایسے ایک قافلے پر حملہ کرنا اور ان لوگوں پر حملہ کرنا جو باڑ کی تعمیر کے لیے یا باڑ کی تنصیب کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے تھے، بزدلانہ وار کر کے اس طرح پاکستان کی آرمی کے 6 جوانوں کو شہید کر دینا، تو کیا دشمن یہ سمجھتا ہے کہ اس کا اسے جواب نہیں ملے گا؟ انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اگر اسے اس بات کی توقع ہے کہ جواب نہیں ملے گا، 27 فروری دیکھ لے، ابھی نندن دیکھ لے، اپنے پائلٹس کا دیکھ لے، اپنے طیاروں کا حال دیکھ لے، اپنی بارڈر پر جو چوکیاں ہیں ان کو دیکھ لے۔ اور رہ گئی بات افغانستان کی، تو افغانستان کو ہم ایک برادر ملک سمجھتے ہوئے اس کی طرفداری کر رہے ہیں۔ اگر افغانستان اپنی سرزمین ایسے بزدلوں کو دے گا، بزدل لوگوں کو دے گا، بزدل ملکوں کو دے گا کہ وہ پاکستان کے خلاف آ کر ایسی مذموم حرکات کریں، تو پاکستان بھی خاموش نہیں رہے گا۔ یہ میرا ذاتی بیانیہ ہے۔ پاک آرمی کی طرف سے جو رد عمل آئے گا وہ ISPR جانے، ہماری پاک آرمی جانے، کیونکہ خاموش تو ہم نہیں رہیں گے۔ انشاءاللہ ایک بھرپور جواب دیا جائے گا، ایسا جواب جو ہندوستان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اور پاکستان کے اندر جو لوگ پاک فوج پر روزانہ ایک دشنام ترازی کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، صرف ایک بار کڑکتی دھوپ میں، صحرا میں، پورا یونیفارم کھڑے ہو کر
पहन लें यूनिफॉर्म, सूरज की तपती लौ के नीचे 50 दर्जा डिग्री के नीचे खड़े होकर दिखाएं। पाक फौज पर कोई भी बात करने से पहले ये तो सोचें, जिस घर में एक शहीद की मैयत जाती है, उसका जिस्म जाता है, जो ताबूत होता है उसमें शहीद का सिर्फ चेहरा दिखाया जाता है। अगर शहीद का पूरा जिस्म दिखा दिया जाए तो शहीद की माँ, शहीद की बीवी, शहीद की बहन, शहीद के बच्चे गश खाकर गिर पड़े। वो शहीद का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह करीम ने उनके बेटे को, भाई को, उनके शोहर को अपने आला दर्जात के लिए चुना है। शहादत हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, पाक आर्मी के लिए फ़ख्र की बात है। पाक आर्मी के अंदर और पाक आर्मी के बाहर, हमारे मुल्क के अंदर और बाहर जो पाक आर्मी के दुश्मन हैं, वो इस बात को अपने जहन में बिठा लें कि इंशाअल्लाह सबकी बारी आएगी और उन लोगों की बारी बहुत जल्द आएगी जो पाक आर्मी पर बकवास करते हैं, भौंकते हैं। सिर्फ एक बार पाक आर्मी के उस जवान के पास खड़े होकर देखें जो 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, सूरज के नीचे खड़ा था, तपते सहरा में, बेअबान जंगलों में। किस लिए? सिर्फ आपकी खातिर, इस मुल्क की सरहदों की खातिर, सिर्फ इसलिए कि हमारी नस्लें पुरसुकून नींद सोएं, बआसानी हम जिंदगी गुजारें। हमारे शहर, हमारे घर, हमारे बाजार, हमारी गलियां, हमारे कूचे, हमारी मसाजिद, इबादत गाहें, चर्च, मंदिर और दीगर हर चीज़ पुरसुकून रहे, हम अपनी इबादत आराम से कर सकें, अल्लाह के हुजूर आसानी से सजदा रेज़ हो सकें। उन लोगों को क्या पड़ी है, अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की खातिर। तो पाकिस्तान की आवाम, मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप लोगों से दरख्वास्त है कि पाक फ़ौज का साथ दें, पाक फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, ताकि किसी भी दुश्मन को, देखे या अनदेखे दुश्मन को, इतनी जुर्रत ना हो कि वो पाकिस्तान की सरहद की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। अगर ऐसा होगा तो वादा करें, हम इंशाअल्लाह उस दुश्मन की आंख भी निकाल देंगे और पाकिस्तान की सालमियत की तरफ उठने वाली हर उंगली भी काट देंगे। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। चैनल के लिए दरख्वास्त की थी मैंने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे दोस्तों को शेयर करें। आपकी मोहब्बतों की ज़रूरत है, कमेंट्स में आएँ, अपने जो आपके ख़यालात हैं, आपके जो इजहार है, आपके जो कमेंट्स हैं, वो लाजमी करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन, आपकी जो तनकीद की ऑक्सीजन होगी, हमारे चैनल को ज़िंदा रहने में एक फ़ाल किरदार अदा करेगी। बहुत शुक्रिया।